بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ تغلق خان نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ سیٹھ جبار ایک ہفتے کے لیے یورپ چلا گیا ہے۔ اس دوران میں اس کے آدمی میتھو فورے کو کواری میں شکار کھلاتے رہیں گے۔ فورے کے لیے کچھ لڑکیاں بھی روانہ کی گئی ہیں۔ تغلق خان نے سیٹھ جبار کی ملازمت اختیار کر لی تھی اور وہاں کام شروع کر دیا تھا۔ ابھی اس کام کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی تھی، لیکن تغلق خان پر مجھے کامل بھروسہ تھا۔ دوسری طرف میتھو فورے سے میری دوستی خوب نبھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر جبار یورپ نہ بھی جاتا تو فورے اس سے ملاقات میں ابھی حیل و حجت کرتا، کیونکہ اب وہ مجھ سے کاروبار کرنے کا خواہاں تھا۔ اس ملاقات سے 5ویں دن میں نے اسے شکار کی پیشکش کر دی اور فورے تیار ہو گیا۔ کواری کے حسین نواح میں یہ میرا پہلا شکار تھا، لیکن میں نے یہاں بھی کورے کو بہت متاثر کیا۔ لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ میں نے 3 پہاڑی بکروں کو بیک وقت مار گرایا۔ علاقے میں شکار کھیلنے والے شکاریوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ یہ شکار میں نے ان بکروں سے ناواقفیت کی وجہ سے کر لیا تھا، اور شکاریوں سے ان کے بارے میں معلومات ہوئیں تو وہاں سے واپسی ہی مناسب سمجھی۔ ابھی ہم کوئی طویل پروگرام بنا کر نہیں گئے تھے۔ بہرحال ایک رات تو وہاں گزارنی ہی تھی، کیونکہ شام گہری ہو چکی تھی اور برفانی راستوں پر رات کا سفر غیر مناسب تھا۔ شکار کا سارا انتظام ہوٹل نے کیا تھا۔ مینیجر کی خصوصی توجہ حاصل تھی، اس لیے ایک جیپ اور خیمے ساتھ کیے گئے تھے۔ ہم نے کسی گائیڈ یا ملازم کو ساتھ نہیں لیا تھا، البتہ طاہر اور اعظم ساتھ تھے۔ وہی دونوں تمام فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کرسیاں لگا کر آہنی آتش دان سلگا دیے تھے جو ہوٹل کے سامان کے ساتھ تھے۔ بکروں کا گوشت بھی انہوں نے ہی تیار کیا تھا، اور یہ کچا پکا گوشت بہت لذیذ لگا تھا۔ اتفاق سے وہ شراب کا زیادہ عادی نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے برانڈی کی ایک بوتل ساتھ رکھ لی تھی۔ رات کو میری چھلداری میں بیٹھ کر ناک سے شوں شوں کرتے ہوئے اس نے بتایا، شراب اس موسم میں اکثیر ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شراب کے بغیر یہ موسم نامکمل ہے۔ لیکن زندگی میں نے ایک عظیم نقصان اٹھانے کے بعد ایک اصول بنا لیا ہے کہ اگر بزنس ٹور پر نکلو تو شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایک عظیم نقصان اٹھانے کے بعد میں نے مسکرا کر پوچھا، ہاں، پورے $20 لاکھ کا نقصان۔ ایک دفعہ مجھے شراب پلا کر رقم ادا کیے بغیر ایک کاروباری معاہدے پر دستخط کرا لیے گئے تھے۔ بس اس دن سے میں نے کاروبار دوروں کے دوران شراب پینی ترک کر دی ہے۔ اور عورت؟ میں نے پوچھا۔ غیر عورت سے احتیاط برتنی چاہیے، بہتر ہے کہ اپنی سے گزارا کیا جائے، اس لیے میں سیکرٹری کو ساتھ رکھتا ہوں۔ ویسے ڈرالا کا خیال ہے کہ آپ کے ملک کے تمام لوگ آپ جیسے نہیں ہوتے کہ رقص کرتے ہوئے اپاہج ہو جائیں اور خوابگاہ میں بستر پر لیٹ جائیں تو اتنی گہری نیند سوئیں کہ آسانی سے ذبح کر دیے جائیں۔ ڈرالا آپ کی خوابگاہ سے بھی ناکام لوٹی ہے۔ اوہ، کمال ہے، مجھے علم ہی نہیں، میں نے چونک کر کہا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے پرنس کہ آپ نے اس یورپین لڑکی کو بھی تباہ کر دیا۔ آخر وہ اتنی پارسا اور پاک باز کیسے ہو گئی؟ مجھے پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے ناکام ہونا پڑا ہے۔ بہرحال وہ میرے زیر اثر نہیں ہے، وہ صرف میری کاروباری سیکرٹری ہے اور اپنی نجی زندگی کی خود مختار ہے۔ میں نے کہا، ہمیں یہاں کب تک قیام کرنا ہے پرنس؟ فورے نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ جب دل اکتا جائے بتا دیں، روانگی کی تیاری کر لیں گے۔ کیا واقعی؟ میں نے تو صرف آپ کی تفریح میں خلل انداز نہیں ہونا چاہا تھا۔ ظاہر ہے آپ یہاں کسی کاروباری دورے پر نہیں آئے ہیں، میں تو خواہ مخواہ درمیان میں آ گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے مسٹر فورے، لیکن دلاور دوستوں کا دوست ہے۔ اب میں یہاں صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، تب ہمیں واپسی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ سیٹھ جبار کے آدمی کئی بار ملاقات کی دعوت دے چکے ہیں، لیکن میں انہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ سیٹھ جبار کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے، لیکن اس نے شہباز نامی ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنایا ہے، اور یہ شخص اپنے شہر میں میرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں یہ کہہ کر ابھی تک ٹال رہا ہوں کہ مجھے جلدی نہیں ہے، سیٹھ جبار کو واپس آنے دیا جائے۔ اگر میں آج ہی ان کے ساتھ روانگی کا کہہ دوں تو وہ فوراً بندوبست کر لیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، کچھ نجی سوالات کر سکتا ہوں مسٹر فورے؟ ضرور پرنس۔ آپ کے یہاں قیام کے اخراجات سیٹھ جبار کے سپرد ہیں؟ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور سیٹھ جبار کے شہر میں؟ وہاں ہوٹل ہیلیٹن میں میرے لیے 2 کمرے ہمیشہ مخصوص رہتے ہیں، میں وہیں قیام کرتا ہوں۔ گڈ۔ اس بار آپ کتنی کپاس اس سے خریدنے والے تھے؟ یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بڑی لاٹ تھی۔ ادائیگی کس طرح ہوتی ہے مسٹر فورے؟ نقد، ڈالر کی شکل میں۔ گویا رقم آپ کے پاس تیار ہوتی ہے۔ ہاں، جبار بھی کھرے سودے کا قائل ہے۔ ہمارے درمیان کاروباری کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن بے ایمانی کبھی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد مال کی ڈیلیوری؟
اسے یہاں سے لے جانا میری ذمہ داری ہوتی ہے اور میں اس کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ کئی غیر ملکی جہاز رانوں سے میرے تعلقات ہیں، وہ میرا کام تو کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ سخت دقت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مہینوں مال کی ڈلیوری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ مطلوبہ جہاز نہیں آ جاتا اور ہمارے مطلب کے لوگ نہیں مل جاتے۔ اس میں بھی اخراجات ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے۔ بہرحال میری تجویز ہے مسٹر فورے کہ آپ حسب معمول ہیلیٹن میں قیام کریں، اگر مناسب سمجھیں تو سیٹھ جبار کے آدمیوں سے کپاس کی خریداری کے بارے میں بات چیت کریں۔ سستا سودا بن جاتا ہے تو خرید لیں، اگر بات نہ بنے تو میری یہ پیشکش برقرار رہے گی، میں نے کہا۔ پہلے میں آپ سے سودا کرنا پسند کروں گا پرنس دلاور کی زبان ایک ہے مسٹر فورے، لیکن میں سیٹھ جبار کو کسی شبے کا امکان نہیں دینا چاہتا، اور پھر جس وقت پر وہ آپ کو مال دے اس سے $5 فی ٹن کے حساب سے کم قیمت پر مجھ سے مال خرید لیں، ماں ڈیلیوری اور ادائیگی بھی آپ کی سہولت سے۔ میں اس بات سے بے حد متاثر ہوں پرنس، ادائیگی یہی ہوگی، میں پورا بندوبست کر کے چلتا ہوں، فورے نے کہا۔ بس تو یہاں سے روانگی کی تیاری کر لیں، میں 2 دن بعد آپ سے ہیلیٹن میں رابطہ قائم کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں صبح کو یہاں سے واپسی کے بعد پہلا کام یہی کروں گا، اور ممکن ہوا تو کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ فینی اتنے دنوں تک بالکل قریب ہی رہی تھی، اس کے لیے میرے ذہن میں خاص تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ در حقیقت وہ ایک باکردار لڑکی تھی۔ میں اس دن اس سے بے حد متاثر ہوا تھا جب اس نے فورے کے غرور کو شکست دی تھی، اور یہ اس نے میرے ایما پر نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی آواز پر کیا تھا، جبکہ اس کے برعکس ڈریلا تھی جو فینی سے کہیں زیادہ حسین ہونے کے باوجود نہایت سستی تھی۔ فورے واپس چلا گیا تھا۔ طاہر اور اعظم کی اطلاع کے مطابق اب سیٹھ جبار کا کوئی آدمی یہاں پر موجود نہیں تھا، تاہم میں نے احتیاطاً مزید 1 دن اور قیام کیا اور اس کے بعد مینیجر کو واپسی کی اطلاع دے دی۔ میں واپس کوٹھی پہنچ گیا، چونکہ اس سلسلے میں ابھی کئی اہم کام باقی تھے۔ میں ان دوسرے مسائل کی طرف توجہ نہ دے سکا، لیکن ایاز کا مسئلہ ایسا تھا کہ میں اسے کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اسی شام میں نے عظمت کو ٹیلی فون کیا۔ عظمت بول رہا ہوں منصور بھیا، کیا رپورٹ ہے عظمت؟ ابھی تک تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، آپ یقین کریں کہ مجھے یقین ہے عظمت کہ جو کام میں نے تمہارے سپرد کیا ہے تم نے اس میں تساہل نہ برتا ہوگا، میں نے عظمت کی بات کاٹ کر کہا۔ میں نے دماغی امراض کے ہسپتالوں کے علاوہ دوسرے تمام ہسپتالوں کے وہ شعبے بھی دیکھ ڈالے ہیں جہاں دماغی مریض کو رکھا جاتا ہے۔ البتہ شمو سے ایاز کی ایک تصویر مل گئی ہے جو بہت پرانی ہے۔ شمو سے ملاقات ہو سکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے دوست کی محبت تھی۔ ایاز کی موت کی خبر تو میں اسے نہیں دے سکا تھا، لیکن اب جب کہ ایاز کی زندگی کی اطلاع مجھے ملی تھی تو شمو کا خیال رکھنا بھی ضروری تھا۔ ایاز اسے بہت چاہتا تھا، اگر وہ مل گیا اور شمو سے نہ ملی تو میرے دل پر ہمیشہ بوجھ رہے گا، کیونکہ ایاز نے شمو سے صرف اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ وہ یہ کام امی اور فریدہ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ جی ملاقات ہوئی تھی، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، بس ایک باپ ہیں جن کی ایک ٹانگ فالج زدہ ہے، بیساکھی کے سہارے ایک سینما ہاؤس کے سامنے پاپڑ بیچتے ہیں، لیکن میں نے انہیں اس کام سے روک دیا ہے اور شمو کا بھائی بن کر ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ایاز کا انتظار کریں، ان کے اخراجات میں نے سنبھال لیے ہیں۔ شکریہ عظمت، تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دن مصروف رہوں گا، ملاقات نہ ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، میرا مشن جاری ہے، میں ایاز کو تلاش کرتا رہوں گا، اگر وہ زندہ ہے تو ضرور مل جائے گا۔ اوکے عظمت، شکریہ۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پروفیسر کو فون کیا۔ میری آواز سن کر پروفیسر شیرازی خوش ہو گئے۔ کب واپس آئے منصور؟ آج ہی پروفیسر، زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ دورہ کامیاب رہا؟ ہاں، اب تک تو ٹھیک ہے، بات آگے بڑھے گی۔ گڈ، ہم سب تمہاری کامیابی کے خواہاں ہیں، تمہاری پہلی کامیابی ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ شکریہ پروفیسر۔ آپ کے نئے مہمان کیسے ہیں؟ زبردست، 2 کھلونے دے دیے ہیں تم نے ہمیں، اس گھر کی رونق دوبالا ہو گئی ہے۔ بہروز بھی بہت خوش ہے، بات کرو گے اس سے؟ پھر کسی وقت فرصت سے، اس وقت تو بس آپ کو اپنی آمد کی اطلاع دینی تھی۔ اوکے، پروفیسر نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر فینی کو طلب کر لیا۔ اب اس سلسلے میں دوسرے کام کرنے تھے۔ عدنان کو طلب کرو، میں نے فینی سے کہا، اس سے کہو کہ اس کیس کے سلسلے میں اس نے اب تک جو کچھ کیا ہو اس کی تفصیل لے کر میرے پاس پہنچ جائے۔ 2 بجے کے بعد میں کسی اور سے ملاقات نہیں کروں گا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر آرام کرنا نصیب نہیں ہوا۔ ذرا سی دیر میں 2 بج گئے اور عدنان اپنے 3 کارکنوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ میتھو فورے آ چکا ہے، اس سے کاروباری امور پر گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور جیسی اس کے بارے میں رپورٹ تھی وہ اس سے مختلف نہیں نکلا۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے سودا ہو جائے گا۔ تم لوگ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ رپورٹ حاضر ہے جناب، عدنان نے کہا اور سامنے رکھے ہوئے فائل کھول لیے، پھر ان میں سے ایک فائل پڑھنے لگا۔ سیٹھ جبار ملک سے باہر ہے، اس کے قائم مقام کی حیثیت سے ایک شخص شہباز فوردرے کام کر رہا ہے۔
یہ شخص نسلاً فرینچ ہے لیکن اسلام قبول کر چکا ہے، بہترین اردو داں ہے اور مقامی ماحول سے بخوبی واقف ہے۔ فرانس سے اس کا پس منظر معلوم نہیں ہو سکا۔ بہرحال سیٹھ جبار اسے کسی بیرونی ملک سے اپنے ساتھ لایا تھا اور خاموشی سے تربیت دے رہا تھا۔ ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں کیا ہیں۔ پہلی بار سیٹھ جبار نے اسے اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ نمبر 2، جزیرہ بلوروک پرسکون ہے۔ وہاں اس وقت 22 افراد رہتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق بلوروک پر سیٹھ جبار کے بہت سے گودام ہیں۔ یہ گودام انڈر گراؤنڈ ہیں۔ ان کی تعمیر کی تکنیک معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال وہاں روئی کی تقریباً 2 لاکھ گانٹھیں موجود ہیں۔ جزیرے پر موجود 22 افراد کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی، لیکن ان کا انچارج دیو کمار نامی ایک ہندو ہے۔ نمبر 3، محکمہ جاتی کارروائی کے سیکشن کے ذریعے جہاز پرنس دلاور کی روانگی کے کاغذات داخل کر دیے ہیں۔ یہ روانگی ہانگ کانگ کے لیے ہے اور اس پر روئی لے جائی جا رہی ہے۔ ابھی کاغذات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، لیکن قوی امید ہے کہ ہم صرف 3 دن کے نوٹس پر جہاز کو روانگی کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ 2 لانچیں بھی حاصل کر لی گئی ہیں جو روئی کی گانٹھیں جزیرے سے جہاز پر منتقل کریں گی۔ ان تیز رفتار لانچوں میں سامان بار کرنے کی بہت بڑی گنجائش ہے۔ فی الوقت جناب عالی یہی کچھ کیا جا سکا ہے۔ اس سلسلے میں جو پلان میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویری گڈ عدنان، آگے بڑھو، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ عدنان بلا شبہ ایک ذہین ترین کارکن تھا اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو اس جیسے سربراہ کی ضرورت تھی۔ آپ میں تو فورے سے کاروباری معاملات طے کر رہے ہیں۔ یہ معاملات طے ہو جائیں تو 24 گھنٹے کے بعد آپریشن کے ذریعے ہم جزیرہ بلوروک پر اپنے آدمی اتار دیں گے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ کارروائی میرے ذہن میں ہے جس کے تحت ہمیں وہاں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے آدمیوں کو وہاں بھیج کر سیٹھ جبار کے تمام آدمیوں کو قیدی بنا لیں گے اور پھر اس وقت تک انہیں وہاں قید رکھیں گے جب تک روئی کی گانٹھیں پرنس دلاور پر منتقل نہیں ہو جاتی۔ سمندر کے اندر ہی اندر یہ کارروائی کر لینا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ پرنس دلاور کو بلوروک سے بائیں سمت کھلے سمندر میں بھیج دیا جائے گا جہاں سے لانچیں بآسانی اپنا کام کر سکیں گی، جبکہ خشکی پر روئی کی ان گانٹھوں کو لانا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ گانٹھیں پرنس دلاور پر منتقل ہو جائیں گی اور اس کے بعد پرنس دلاور کے تمام کاغذات کی تکمیل ہو جائے گی اور پھر وہ اپنے مخصوص وقت پر ہانگ کانگ چل پڑے گا۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ پرنس دلاور پر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور انتظام بھی کیا ہے جناب، وہ یہ کہ جو ہی روئی کی گانٹھیں پرنس دلاور پر منتقل ہوں گی وہاں ان کی پیکنگ تبدیل کر دی جائے گی تاکہ کسی شبے کا امکان نہ رہے اور ہم فورے کو جو ڈلیوری دیں گے اس پر کوئی شبہ نہ رہے، عدنان نے کہا۔ میں نے تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ میں تمہاری اس پلاننگ سے متفق ہوں مسٹر عدنان، اپنے آدمیوں کو تیار رکھو۔ اس سلسلے میں تم نے جو خوبصورت ترین پلان بنایا ہے میں اسے جامع ترین سمجھتا ہوں، چنانچہ تم منتظر رہو کہ میں تمہیں سودا طے ہو جانے کی اطلاع دوں۔ بہت بہتر جناب، عدنان نے جواب دیا۔ اور کوئی خاص بات مسٹر عدنان؟ نہیں جناب، بس مجھے یہی عرض کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اس تمام آپریشن میں میں خود تمہارے ساتھ رہوں گا اور اپنی نگرانی میں سب کچھ کراؤں گا۔ جیسا آپ کا حکم، عدنان نے جواب دیا اور پھر وہ رخصت ہو گیا۔ میرا رواں رواں خوشی سے کانپ رہا تھا۔ حالانکہ چھوٹی سی بات تھی، میں جانتا تھا کہ سیٹھ جبار کے لیے اس نقصان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ تکلیف کیا اس کے لیے کم ہوگی کہ کسی نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہے؟ عدنان اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد میں دیر تک اس پروگرام پر غور کرتا رہا۔ بڑی ڈرامائی سچویشن تھی۔ میں اس ڈرامے میں بھرپور کردار ادا کر رہا تھا۔ بہرحال میں اس کے بعد کے معاملات پر غور کرنے لگا۔ فورے سے ملاقات کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک ڈنر بھی دینا تھا اور اس کا انتظام ضروری تھا، لیکن کہاں؟ اس کوٹھی میں یا کہیں اور؟ جوں میں اس کام کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا مجھے ضرورتوں کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ صرف اس میں ایک کوٹھی سے کام نہیں چلے گا، مجھے کچھ اور جگہیں بھی تیار کرنا ہوں گی، ایسی خفیہ جگہیں جہاں مختلف ڈرامے ترتیب دیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ان معاملات سے نمٹ لیا جائے، اس کے بعد اس طرف توجہ دوں گا۔ فی الحال اسی عمارت میں ڈنر کا بندوبست کر لیا جائے۔ عمارت کی منتظم مس نادرا کو طلب کر کے میں نے اسے ایک ڈنر کے انتظامات کی ہدایت کی۔ نادرا نے پیڈ سنبھال لیا۔ کتنے افراد کے لیے ارینج کرنا ہے سر؟ زیادہ نہیں، صرف 10-12 افراد کے لیے، لیکن اس کے لیے بڑے ہال کو استعمال میں لایا جائے۔ وہاں نفیس ترین میز اور کرسیاں لگائی جائیں اور کم از کم 10 بیرے سروس کے لیے موجود ہوں۔ ان کا انتظام کسی بھی ہوٹل سے کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک بہترین ڈنر کا انتظام کرنا ہے۔ ہو جائے گا جناب، لیکن دن کا تعین ابھی نہیں، لیکن 2-3 دن کے اندر تمہیں یہ اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا جناب، نادرا نے جواب دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے طاہر کو طلب کر لیا۔ مسٹر طاہر، آپ ہوٹل ہیلیٹن چلے جائیں اور میتھو فورے کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دیجیے۔ بہتر جناب، اس سے ملاقات تو نہ کی جائے؟
براہ راست نہیں، پہلے آپ فون پر مجھے اس کے بارے میں بتائیں، پھر اس کی روشنی میں آپ کو نئی ہدایات دے سکوں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد طاہر کا فون موصول ہوا۔ ہیلیٹن کے 2 کمرے مسٹر فورے کے پاس ہیں جناب۔ ہیلیٹن کا فون نمبر میں نے پوچھا اور طاہر نے نمبر بتا دیا۔ پھر میں نے فورے کے کمروں کے نمبر پوچھے اور اس کے بعد طاہر سے کہا، بہتر یہ ہے مسٹر طاہر کہ آپ وہاں رک کر مسٹر فورے کی نگرانی کریں اور ان کے اعتراف پر نگاہ رکھیں۔ بہت بہتر، طاہر نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے فون بند ہو جانے کے بعد میں نے بھی فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ ہوٹل کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ہیلیٹن کے آپریٹر کی آواز سنائی دی، یس پلیز، روم نمبر 110، مسٹر میتھو فورے۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ پرنس دلاور، میں نے جواب دیا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ڈریلا کی دلکش آواز سنائی دی، آپ کی خادمہ بول رہی ہے پرنس۔ ڈریلا، جی ہاں، مسٹر فورے کہاں ہیں؟ بس 1 منٹ، ذرا باتھ روم میں ہیں، میں نے انہیں آپ کے فون کی اطلاع دے دی ہے۔ کیا اس وقت تک آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے پرنس؟ کیسی ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ بھدی، بد شکل اور شاید بد نصیب بھی، کیونکہ آپ کی ذرا سی بھی توجہ حاصل نہ کر سکی، ڈریلا نے جواب دیا۔ اوہ مس ڈریلا، جہاں تک توجہ کا تعلق ہے، آپ مسٹر فورے کی سیکرٹری کی حیثیت سے میرے لیے قابل احترام ہیں، باقی دوسرے معاملات میں کلچر کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ بہرطور مسٹر فورے سے بات کرائیے، میں نے کہا۔ ڈریلا کو اس سے زیادہ بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر چند لمحوں بعد مسٹر فورے کی چہکار سنائی دی، آہا پرنس دلاور، آپ واپس پہنچ گئے؟ ہاں مسٹر فورے، آپ سے ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھائی میں تو یہاں آیا ہی آپ کے لیے ہوں، جب بھی آپ چاہیں۔ تو پھر مسٹر فورے میری طرف سے کل رات کا کھانا قبول کریں، میں نے کہا۔ جب حکم ہو۔ ویسے آپ کے معاملات کس حد تک پہنچے ہیں؟ تفصیل ٹیلی فون پر نہیں، ملاقات ہونے پر بتاؤں گا۔ تو پھر یوں کریں، کل رات آپ تیار رہیں، میرا آدمی آپ کو لینے پہنچ جائے گا۔ اوکے، فورے بولا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ یہاں سے بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ پھر میں نے مس نادرا کو بلا کر ہدایت کر دی کہ جس ڈنر کے لیے میں نے اس سے کہا تھا اس کا انتظام کل کرنا ہے۔ دوسرے دن معاملات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ بہروز پروفیسر شیرازی کے پاس سے واپس آ گیا تھا۔ وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ اس نے کسی بھی طور میرے لیے مسئلہ بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ لڑکا ہی بنا ہوا تھا اور یہ زندگی اسے بہت پسند تھی۔ پروفیسر کے خاندان سے وہ بہت متاثر تھا۔ سرخاب کے بارے میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سرخاب بہت دلچسپ لڑکی ہے اور تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ شاید تمہاری سگی بہن بھی تمہیں اتنا نہ چاہتی ہو۔ وہ سب لوگ ہی بہت اچھے ہیں، میں نے کہا، اور پھر ڈنر کی تیاری کا جائزہ لینے لگا۔ 7 بجے میں نے ایک شاندار کار کے ساتھ اعظم کو روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ انتہائی رازداری کے ساتھ فورے اور اس کی سیکرٹری کو لے آئے۔ پھر ٹھیک 8 بجے میں نے فینی، نادرا اور بہروز کے ساتھ فورے کا استقبال کیا۔ فورے مسکراتا ہوا میرے قریب آیا، مصافحے کی بجائے معانقہ کیا اور میرے رخساروں کو بوسہ دیا۔ ڈریلا حریص نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اسے کسی گستاخی کی جرت نہیں ہوئی۔ فینی سے اس نے ہاتھ ملایا، پھر نادرا اور بہروز سے بھی ملی۔ مسٹر فورے اس عمارت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی ریاست میں آ گیا ہوں۔ آپ کا طرز زندگی بہت بلند ہے پرنس، یہ عمارت بے حد متاثر کن ہے۔ شکریہ مسٹر فورے۔ میں اسے ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ فینی اور ڈریلا بھی ساتھ تھیں۔ ابتدائی تواضع کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ مسٹر فورے نے بتایا، سیٹھ جبار کے نمائندے مجھے لینے آئے تھے اور فون پر بھی سیٹھ جبار سے میری بات ہوئی تھی۔ اس نے بطور خاص مجھے فون کیا تھا۔ معذرت کر کے کہنے لگا کہ اس کا دورہ ناگزیر تھا، ورنہ وہ معمول کے مطابق میرا استقبال کرتا۔ اس نے بتایا کہ اس کا کاروباری مشیر اور قائم مقام شہباز نامی ایک شخص ہے، اگر میں چاہوں تو اس سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ خود اسے تو مزید چند روز اور لگ جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے نمائندے سے ملنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی۔ گڈ، گویا اس مختصر سی مدت میں آپ کافی کام کر چکے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیٹھ جبار کے یورپین نژاد نمائندے شہباز نے ہوٹل میں مجھ سے ملاقات کی۔ خام کپاس کے اس ذخیرے کی وہ کافی قیمت بتا رہے ہیں۔ سفید کاروبار میں تو یہ قیمت ٹھیک ہے، لیکن بلیک بزنس میں بہت زیادہ ہے، فورے نے کہا۔ پھر کیا طے پایا؟ کچھ نہیں، اگر آپ سے بات نہ ہوئی ہوتی تو میں تب بھی وہ مال خریدنا پسند نہ کرتا، کیونکہ اس کے بعد مجھے اسے لے جانے میں جو بندوبست کرنا پڑتا وہ بہت مہنگا پڑتا۔ سودا منسوخ ہو گیا؟ نہیں، میں نے انہیں اس میں گنجائش نکالنے کے لیے کہا ہے۔ شہباز نے جواب دیا کہ وہ سیٹھ جبار سے بات کرے گا، ہرچند کہ سیٹھ جبار نے کہا ہے کہ یہ آخری قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے درمیان کیا پروگرام رہے گا؟ کیا مال مجھے دکھایا جا سکتا ہے پرنس؟ ہاں کیوں نہیں، آپ مال دیکھ سکتے ہیں۔ کل میں آپ کے لیے چند گانٹھیں منگوا لوں گا۔ تو پھر کل ہی ہمارے درمیان سودا طے پا جائے گا، فوری نے کہا۔ کاروباری گفتگو یہاں ختم ہو گئی اور اس کے بعد خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن عدنان کی مدد سے میں نے خام کپاس کی چند گانٹھیں مہیا کیں اور اپنی ایک فارم میں رکھ کر فورے کو اس کا معائنہ کرا دیا۔
فورے نے مال پسند کر لیا، اب قیمت کی بات بھی طے ہو جائے۔ فورے نے کہا، ہمارے درمیان قیمت پر بات طے ہو چکی ہے مسٹر فورے۔ شہباز نے آپ کو جو ریٹ دیا ہے اس میں $5 فی ٹن کم کر لیں، اور اس مال کو ہانگ کانگ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کیا آپ کو یہ منظور نہیں؟ دل و جان سے منظور ہے پرنس، لیکن آپ سیٹھ جبار کے ریٹ تو سن لیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ مسٹر فورے، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کسی تاجر کی حیثیت سے نہیں ملا۔ آپ نے مجھے ایک مخلصانہ دعوت دی تھی اور دوست کی حیثیت سے سامنے آئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیشے مشترک نکل آئے اور ہمارے درمیان کاروباری گفتگو ہو گئی۔ آپ ایک پرنس سے کاروبار کر رہے ہیں، سیٹھ جبار جیسے کسی بنیا سے نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ سیٹھ جبار نے آپ کو جو ریٹ دیے ہیں ان میں سے $5 فی ٹن کم کر دیں اور اس کی ادائیگی کر دیں۔ مال آپ کو ہانگ کانگ میں مل جائے گا، اور آپ پسند کریں تو ادائیگی بھی ہانگ کانگ میں مال وصول کرنے کے بعد کریں، مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ نہیں پرنس، ادائیگی یہیں ہوگی، آپ مال کی ترسیل کا انتظام کریں۔ آج میں آپ سے آخری بات چیت کیے لیتا ہوں۔ پھر فورے نے اسی رات مجھے اس وقت فون کیا جب عدنان مجھے اپنے پروگرام تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر فورے، کیا رہا؟ میں نے پوچھا۔ بات ہو گئی پرنس۔ شہباز نے فون پر سیٹھ جبار سے رابطہ قائم کیا تھا، لیکن جبار کسی صورت کم سودے پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے شہباز سے معذرت کر لی۔ ویسے پرنس، جبار کو یقین ہے کہ میں سودا کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ویسے میں نے شہباز کو اپنی واپسی کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ میں چاہتا ہوں پرنس کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان باقاعدہ کاروباری تعلقات استوار ہو جائیں۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہوں گا مسٹر فورے، میں نے کہا، اور الوداعی کلمہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر عدنان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو مسٹر عدنان، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور اب ہمارا کام شروع ہونا چاہیے۔ مال کے حصول کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جناب، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ 2 لانچیں اس تمام مال کو پرنس دلاور تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بقیہ 40 آدمی ہر قسم کی کارروائی کرنے کے لیے بالکل مستعد ہیں۔ اگر کل رقم کی ادائیگی ہو رہی ہے تو پھر آج رات ہی مال پرنس دلاور پر منتقل ہو جانا چاہیے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کام کو کل پر ملتوی کر دو۔ کل رقم کی وصولی کے بعد ہم یہ کارروائی کریں گے۔ البتہ کل دن میں تم جہاز کے سلسلے میں سارے کاغذات مکمل کروا لو۔ جناب، اس سلسلے میں کام مکمل ہو چکا ہے اور جہاز 24 گھنٹے کے نوٹس پر روانہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ عدنان، تمہاری کارکردگی سے میں بہت مطمئن ہوں۔ یہ کام ہماری نظروں میں بہت معمولی ہے جناب، آپ بڑے سے بڑے کام کو بھی اتنا ہی آسان پائیں گے، عدنان نے جواب دیا۔ تو پھر کل رات؟ جی، عدنان نے جواب دیا۔ یہ رات کچھ بے سکون سی رہی، بے شمار خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ میں وہ بن گیا تھا جو نہیں بننا چاہتا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی تھی؟ اگر روز اول ہی سے خود کو اس رنگ میں ڈھال لیتا جو آج بن گیا ہوں، پہلے ہی دن بن جاتا، تو شاید یہ ناقابل تلافی نقصانات نہ ہوتے۔ امی اور فریدہ ساتھ ہوتی اور ہم اسی چھوٹے سے مکان میں پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ میں اپنے باپ کے منصب پر کام کر رہا ہوتا اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ سیٹھ جبار جیسے کیکڑے کے ہاتھ پاؤں اتنے مضبوط تھے کہ اس کے آدمیوں پر کوئی آنچ آنا مشکل تھی۔ میں بھی ایک سمگلر کے ملازم کی حیثیت سے کام کرتا رہتا، تنخواہ کے علاوہ معقول کمیشن بھی تھا جیسا کہ میرے باپ کو ملتا تھا۔ زندگی میں اس قدر کرب تو نہ ہوتا۔ امی اور فریدہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تو نہ ترس جاتی۔ وہ کتابیں جو میں نے اسکول میں پڑھی تھیں اور جن میں ایک اچھا شہری بننے کی تلقین کی گئی تھی، کہاں چلی گئیں؟ میں اچھا شہری کیوں نہ بن سکا؟ پروفیسر شیرازی جیسی عظیم شخصیت جو اپنے خول میں بند دنیا کی طرف سے آنکھیں پھیرے زندگی گزار رہی تھی، برے راستوں کو کیوں اپناتی؟ گل بیچاری جو اعلیٰ پیمانے پر اپنا کاروبار کر رہی تھی اور انتہائی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اپنے اثاثے سے محروم کیوں ہوتی؟ یہ صرف میری ہٹ دھرمی تھی کہ میں نے سیٹھ جبار کی وہ حیثیت قبول نہیں کی تھی۔ میں نے برا آدمی بننے سے انکار کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ میرا وطن برے لوگوں کی آماج گاہ نہ بننے پائے۔ لیکن اب یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں بھی تو سیٹھ جبار بن گیا تھا، اور اس وقت وہی کرنے جا رہا تھا جو پہلے چھوٹے پیمانے پر اور اب بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ مجھے دولت کی ہوس نہیں تھی، میں تو بس ایک پرسکون زندگی کا خواہاں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا۔ آج بھی اگر امی اور فریدہ مجھے مل جاتی تو میں ان کے ساتھ کسی پرسکون گوشے میں رہنا زیادہ پسند کرتا، لیکن اب یہ ساری سوچیں حماقت کے سوا کچھ نہ تھیں۔ پھر میری ذہنی روح عدنان کی طرف مڑ گئی۔ شکل و صورت سے یہ شخص خاصا خطرناک نظر آتا تھا، لیکن کتنی شاندار کارکردگی کا مالک تھا۔ تمام معاملات اس نے ایسے طے کر لیے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ تمام مسائل حل ہو گئے تھے جو کسی عام آدمی کے لیے ناممکن تصور کیے جا سکتے ہیں۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی اور پھر صبح کو میں کافی دیر سے جاگا تھا۔ فینی نے بتایا کہ مسٹر فورے کا فون آیا تھا، وہ رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے فینی سے کہا کہ مسٹر فورے کو فون کر کے یہیں بلا لے۔
پھر تقریباً 11:30 بجے مسٹر فورے اپنی سیکرٹری کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسٹر فورے نے رقم کیش کی شکل میں ادا کی تھی۔ نوٹوں کا انبار میز پر لگا ہوا تھا۔ اتنے نوٹوں کا میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے نوٹوں کو گنے بغیر مسٹر فورے کو ادائیگی کی رسید دے دی۔ اس کے بعد میں نے ان سے 2 دن کا وقت لیا اور تیسرے دن انہیں مال چیک کرانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ شام کو 5 بجے عدنان میرے پاس پہنچ گیا۔ ہم 7:30 بجے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں جناب، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ خود اس آپریشن کی نگرانی کریں گے۔ اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ یقیناً میں ساتھ چلوں گا، میں نے کہا۔ 6:30 بجے ہم بندرگاہ کی جانب چل پڑے، جہاں ایک لانچ ہماری منتظر تھی۔ یہ وہی ویران بندرگاہ تھی جہاں میں مشرق وسطیٰ سے واپسی کے بعد اس فیکٹری تک پہنچا تھا۔ اسی فیکٹری میں ہمارے آپریشن کا سارا بندوبست کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فیکٹری بھی پرنس دلاور کی ملکیت تھی۔ وہاں سے ایک اسٹیمر ہمیں لے کر چل پڑا۔ ہمارے پیچھے جو 2 لانچیں آ رہی تھیں کافی بڑی تھیں اور ان پر ہمارے لڑاکے اور اسلحہ موجود تھا۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ جب اسٹیمر بلوروک کے مغربی حصے میں ان بھیانک اور سیاہ چٹانوں کے قریب پہنچا تو نہ جانے کب سے سینہ تانے زمانے کی کوہن سالی کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ سیاہ چٹانوں سے کافی دور اسٹیمر اور لانچوں کے انجن بند کر دیے گئے اور انہیں چپوؤں کی مدد سے ساحل تک لایا گیا۔ بلوروک بہت چھوٹا جزیرہ تھا، چاروں طرف سے بد شکل سیاہ چٹانوں میں گھرا ہوا۔ انہی چٹانوں کے رخنوں میں اسٹیمر کھڑے کرنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ عدنان نے شاید پہلے ہی جزیرے کا جائزہ لے کر اپنے لیے جگہ منتخب کر لی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنا اسٹیمر ایک جگہ روک لیا اور پھر محدود روشنی والی ٹارچ کے اشاروں کی مدد سے لانچوں کو رکنے کے لیے جگہ بتانے لگا۔ ذرا سی دیر میں 40 افراد لانچوں سے اتر کر ساحل پر پہنچ گئے۔ ان میں سے 8 افراد کو لانچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ باقی 4 کی ٹولیوں میں بٹ کر پھیل گئے۔ سب ریوالوروں اور اسٹین گنوں سے مسلح تھے۔ ہر فرد کے پاس ایک دستی بم بھی تھا۔ دور جزیرے کے درمیان ملگجی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ وہ مکانات تھے جہاں جزیرے کے محافظ رہتے تھے۔ ہم سب احتیاط سے ان مکانات کے قریب پہنچ گئے۔ مکانات کیا، قیدیوں کی سی بیرکیں بنی ہوئی تھیں جن پر کھپریل کی چھتیں پڑی ہوئی تھیں۔ دیواروں میں روشن دان بنے ہوئے تھے اور جن سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ ٹولیاں اپنا دائرہ تنگ کرتے ہوئے بڑے منظم انداز میں بیرکوں کے چاروں طرف پھیل گئیں۔ میں اور عدنان ایک بیرک کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے بند تھے اور اندر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ جلدی سو جانے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے اعتراف کا پوری طرح جائزہ لیا اور پھر میرے اشارے پر عدنان نے بڑھ کر بیرک کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار دستک دینے سے قبل ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے کیوں مرے جا رہے ہو؟ کیا طوفان آیا ہے؟ پھر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ کیا مصیبت پڑی ہے تم پر؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ بڑے اطمینان سے سو رہے ہو؟ باہر آؤ، شہباز تمہارا انتظار کر رہا ہے، عدنان بولا۔ شہباز؟ اس کی آواز میں بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ انچارج کہاں ہے؟ عدنان نے تحکم آمیز لہجے میں پوچھا۔ نمبر 2 میں، مگر جلدی سے اسے بلاؤ ورنہ تم سب کی شامت آ جائے گی۔ دوسرے لوگ سو رہے ہیں کیا؟ سب سو رہے ہیں، ایک مجھے ہی نیند نہیں آئی، اس شخص نے کہا۔ ابھی تک اس نے ہم دونوں پر غور نہیں کیا تھا۔ بیرک نمبر 2 برابر والی تھی۔ اس شخص نے اس کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور وہ دروازہ بھی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا انچارج ہی تھا۔ شہباز آیا ہے صاحب، انتظار کر رہا ہے۔ ارے اچانک، ہمیں تو کوئی اطلاع بھی نہیں تھی۔ ہوگا کوئی کام؟ کہاں ہے؟ ساحل پر ہوگا۔ یہ لوگ بلانے آئے ہیں۔ مگر یہ ہیں کون لوگ؟ وہ اب جاگا تھا۔ اے تم کون ہو؟ میرا نام جابر ہے۔ تم چلتے ہو یا ہم واپس جائیں؟ عدنان نے کرخت لہجے میں کہا۔ ارے تو بگڑ کیوں رہے ہو یار، قمیض پہن لوں۔ ساحل پر نگرانی کرنے والے کہاں مر گئے؟ سو رہے ہوں گے، انچارج نے ایک موٹی سی گالی دی اور پھر قمیض پہننے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آ گیا۔ دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ تھا۔ سارے نکمے لوگ میرے حوالے کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی کام کا نہیں۔ میں کہتا کچھ ہوں، کرتے کچھ ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ انچارج بڑبڑاتا ہوا ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح ہم بیرکوں سے تھوڑے فاصلے پر آ گئے۔ پھر ایسی مناسب جگہ پہنچ کر جہاں ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا تھا، میں اور عدنان رک گئے۔ پھر ایک لمحے میں ہمارے پستولوں کی نالیں ان دونوں کی کنپٹیوں سے چپک گئیں۔ وہ دونوں بوکھلا کر رک گئے۔ کیا مطلب؟ انچارج نے غراتے ہوئے پوچھا۔ عدنان نے جواب دینے کی بجائے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر دیا اور انچارج گرتے گرتے بچا۔ اب نیند سے جاگ جاؤ ورنہ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ عدنان کی آواز ابھری۔ مگر کیوں؟ ہاں یہ کام کی بات کی ہے تم نے۔ کپاس کی کتنی گانٹھیں یہاں موجود ہیں؟ کیا بکواس ہے؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں یہاں کا انچارج ہوں، انچارج نے کہا۔
اور پھر عدنان کا دوسرا ہاتھ کھا کر چینخ پڑا۔ میں تمہیں گورنر بنا دوں گا، لیکن جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ مگر تم کون ہو؟ سیسرو، سیٹھ جبار کا خاص آدمی، اس کے خفیہ گروہ کا سربراہ ہوں میں۔ تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری اطلاع کے مطابق تم یہاں زبردست گھپلے کر رہے ہو۔ یہاں تفریحی لانچیں آتی ہیں اور جب واپس جاتی ہیں تو ان میں مال ہوتا ہے اور تم اس کی رقم بناتے ہو۔ بولو، کیا ہمارے پاس پہنچنے والی یہ اطلاع غلط ہے؟ ہاں، بالکل غلط ہے۔ جس نے بھی یہ بکواس کی ہے اسے میرے سامنے لاؤ، کوئی ثابت کر کے دکھا دے۔ انچارج دہائی دینے والے انداز میں بولا۔ دیکھو، اگر تمہارے دعوے میں وزن ہوتا تو سیٹھ جبار یہ خفیہ کارروائی ہرگز نہ کرتا۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، دکھاؤ مجھے ثبوت۔ میرے پاس مال کی فہرست ہے، اگر اس کے مطابق مال میں ذرا سی بھی کمی ہو تو مجھے گولی مار دینا۔ سیٹھ صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے۔ کپاس کی کتنی گانٹھیں ہیں؟ کیا ان میں سے 50 گانٹھیں کم نہیں ہوئیں؟ ایک بھی نہیں ہوئی، سب مال فہرست کے مطابق ہے۔ کیا خیال ہے جناب، اس کی فہرست بھی دیکھ لی جائے؟ اگر واقعی یہ غلط فہمی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی ایمانداری کی رپورٹ دے کر اس شبہے کو دور کر دیا جائے۔ عدنان نے کہا۔ غضب کا آدمی تھا، یہ بات ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ اس نے بروقت یہ ترکیب سوچی تھی اور مجھے اس کی افادیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس طرح کی کسی قسم کی جھڑپ کے بغیر سارا کام بخیر و خوبی انجام پا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، میری ڈیوٹی مال کی چیکنگ ہے، جو فہرست سیٹھ صاحب نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق مال چیک کر لیا جائے۔ یہ کوئی گھپلا بھی کر سکتا ہے۔ عدنان بولا۔ کیسا گھپلا؟ یہاں موجود سب لوگ اس کے ساتھی ہیں، وہ تو اسی کے کہنے پر عمل کریں گے۔ عدنان نے کہا۔ ہاں پھر؟ پہلے آپ دوسروں کو بلا لیں، اس کے بعد اسے صفائی کا موقع دیں۔ مرنا ہے مجھے، موت آئی ہے میری جو سیٹھ جبار سے غداری کروں گا۔ جو تمہارا دل چاہے کرو، ہم تو غلام ہیں، کتوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ انچارج کے لہجے میں مظلومیت پیدا ہو گئی۔ اچھا یوں کرو، اپنے تمام ساتھیوں کو باہر بلا لو، اور سنو، اس میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سیٹھ صاحب کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو بھون کر رکھ دیا جائے۔ سیٹھ صاحب کی عادت تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ کہہ تو دیا صاحب، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، معمولی سے غلام ہیں۔ انچارج نے جواب دیا۔ عدنان نے 4 دفعہ مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تو چاروں طرف بکھری ہوئی ٹولیاں بیرکوں کے اعتراف سے نکل کر سامنے آ جمع ہوئیں۔ انچارج خوفزدہ نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی شبہ سر نہیں ابھار سکا تھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آج تک اس جزیرے پر کوئی اجنبی نہیں پہنچا ہوگا۔ سیٹھ جبار کو بے شمار حمایتیں حاصل تھیں، سرکاری پیمانے پر بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دہشت بھری نگاہوں سے ان سب کو دیکھتا رہا۔ دوسرے آدمی کا تو برا حال ہو گیا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تھا۔ بہرطور انچارج سے مطمئن ہونے کے بعد بیرکوں کے دروازوں پر مسلح آدمی تعینات کر دیے گئے اور پھر انچارج ہر بیرک کے دروازے کو پیٹ پیٹ کر لوگوں کو باہر آنے کی تلقین کرنے لگا۔ سوئے ہوئے سب لوگ باہر آ گئے۔ باہر ان کے استقبال کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ عدنان کے حکم پر سب کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا تو انچارج نے چینخ چینخ کر سب سے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کرنے دیا جائے اور اس میں کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ سیٹھ صاحب ہماری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جب ان تمام لوگوں کو باندھ دیا گیا تو عدنان انچارج کے پاس گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم وہ فہرست نکالو اور ہمیں گوداموں میں لے چلو۔ میں، عدنان اور 3 مسلح افراد انچارج کے ساتھ چلتے ہوئے بیرک نمبر 2 میں آ گئے۔ اسی بیرک میں زیر زمین گوداموں کا راستہ تھا۔ نیچے عظیم الشان گودام پھیلے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا گودام کپاس ہی کا تھا۔ میرا جی چاہا کہ ان سب گوداموں کو دستی بم مار کر تباہ کر دوں اور اس جزیرے کو اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ یہاں سے اسمگلنگ کی جا سکے، لیکن یہ خلاف اصول بات تھی۔ ابھی تو نہ جانے کتنے مرحلوں پر سیٹھ جبار سے نمٹنا تھا۔ جب سیٹھ جبار کو علم ہوگا کہ یہ جزیرہ اس قدر غیر محفوظ ہو گیا ہے تو وہ خود ہی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یا پھر جو بھی اس کا رد عمل ہو، اسے پریشان تو ہونے دیا جائے۔ پھر میں نے روئی کے ذخیرے پر نگاہ کی تو لاتعداد گانٹھیں نیچے سے اوپر تک چنی ہوئی تھیں۔ ان کی گنتی کیسے ہوگی؟ عدنان نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ یہ تو آپ لوگ ہی جانے صاحب، میں کیا بتاؤں؟ تب پھر تم یوں کرو کہ اپنے آدمیوں کو بلوا لو اور ان تمام گانٹھوں کو باہر نکلواؤ۔ صاحب یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہوگا، جتنا بھی مشکل ہو، چاہے 2 دن لگ جائیں، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم پوری تیز رفتاری سے یہ کام سر انجام دو۔ جیسی آپ کی مرضی صاحب، لیکن آپ نے تو ہمارے تمام آدمیوں کو باندھ دیا ہے۔ انہیں کھولا جا سکتا ہے، انہیں صرف اس لیے باندھا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی چالاکی نہ دکھا سکے۔ عدنان نے کہا۔ جناب، ہم بھی نمک خوار ہیں، کسی نے شکایت کر دی، ہم ذلیل ہو گئے۔ اس وقت تک ہم پر بھروسہ کیا جائے جب تک آپ کو ہماری بے امانی کا یقین نہ ہو جائے۔ انچارج گڑ گڑ آیا۔ ٹھیک ہے، اتنی رعایت کر دی جائے، میں نے کہا۔ پھر ہم انچارج کے ساتھ گوداموں سے نکل آئے۔ دوسرے لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور انچارج نے ان لوگوں کو گوداموں سے
روئی کی گانٹھیں نکالنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے منہ بنائے، کچھ نے احتجاج کیا۔ بہرحال وہ متحرک ہو گئے، روشنیاں کر دی گئیں اور زبردست پیمانے پر کام شروع ہو گیا۔ لوہے کی ٹرالیاں گردش میں آ گئیں۔ ہم نے 10 آدمیوں کو کام کی نگرانی پر مامور کر کے باقی لوگوں کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ اس طرح 50 کے قریب افراد سخت محنت کرنے لگے اور روئی کی گانٹھیں گوداموں سے باہر آنے لگیں۔ کام کی رفتار اتنی تیز تھی کہ حیرت ہوتی تھی۔ اس کام میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے، لوگ پسینہ پسینہ ہو گئے، یہاں تک کہ تمام گانٹھیں باہر آ گئیں۔ انچارج نے فہرست ہمارے سامنے پیش کر دی۔ روئی کی گانٹھیں ساتھ ساتھ گنی بھی جا رہی تھیں۔ میں نے فہرست دیکھی، پھر عدنان سے بولا، تعداد تو درست ہے، انچارج بے قصور ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ عدنان نے ہمدردی سے کہا، مال بڑے گودام میں منتقل کر دیا جائے اور رپورٹ کے ساتھ انچارج کو بھی سیٹھ جبار کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس پر جو الزام لگا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، میں نے کہا، اور پھر انچارج سے مخاطب ہوا، تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے دوست، اس لیے تمہیں سیٹھ صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر اس کا دل صاف ہو جائے تو وہ اپنی عنایتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ ہاں صاحب، مگر ہمارا دل تو ٹوٹ گیا۔ اوہ ڈیئر، مالک سے ہر قسم کی توقع رکھا کرو۔ میرے خیال میں تمہارے کسی مخالف نے یہ حرکت کی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں بذات خود تمہیں سیٹھ صاحب کے سامنے پیش کروں گا، اور اس شخص کی درگت تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا جس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ اب تم جلدی سے اس مال کو ساحل پر پہنچا دو، تھوڑی سی محنت اور کرنی پڑے گی تمہارے آدمیوں کو۔ مال بڑے گودام میں جائے گا صاحب؟ ہاں، سیٹھ صاحب کا حکم ہے، لیکن صرف روئی کی گانٹھیں، کیونکہ رپورٹ انہی کے بارے میں تھی۔ لانچیں ساحل سے لگ رہی ہیں، ٹرالیاں روانہ کر دو، تم لوگ جلدی کرو۔ مفت میں ساری خراب ہو گئی، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سب لوگ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ کسی تصادم کے بغیر کام ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ سیٹھ جبار نے ایسی معمولی ذہنیت کے لوگوں کو اتنی اہم جگہ پر مقرر کر رکھا ہے۔ شاید وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ اس جزیرے پر کوئی غیر متعلق آدمی قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ انتہائی محنت طلب اور وقت طلب کام تھا۔ اگر جزیرے کے آدمیوں کی مدد نہ ملتی تو شاید سورج چڑھنے تک یہ کام مکمل نہ ہو پاتا۔ ایک لانچ لد گئی تو اسے روانہ کر دیا گیا، پھر جب دوسری لانچ روانہ ہوئی تو پہلی لانچ واپس آ رہی تھی۔ یہاں کی بنسبت جہاز پر تیز رفتاری سے کام ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں مال اتارنے کے لیے کرینے کام کر رہی تھیں۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا جب یہ 60 افراد آخری لانچ سے مال روانہ کر کے فارغ ہوئے۔ میں نے انچارج کی طرف دیکھا، وہ نیند اور تھکن سے نڈھال تھا۔ عدنان اس آخری لانچ کے ساتھ ہی جہاز پر چلا گیا تھا۔ تو تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو؟ جو حکم جناب، لیکن میرے پیچھے یہاں کا کام کون سنبھالے گا؟ میری جگہ کسے چھوڑیں گے آپ؟ اوہ ہاں، یہ مشکل تو ہے۔ تو پھر یوں کریں کہ پہلے کسی کو تمہاری جگہ بھیج دیا جائے، اس کے بعد تم شہر آ جاؤ۔ یہ ضروری ہے صاحب، آپ ان نکمے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ذمہ دار نہیں۔ میری ایک مشکل اور حل کرا دیں صاحب، یہاں کے عملے میں کچھ ذمہ دار لوگوں کا اضافہ کرا دیں۔ میں اکیلا یہ سب کو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ یہ بات بھی تمہارے سامنے ہی ہو جائے گی، میں نے اسے دلاسا دیا، اور پھر بڑے خلوص سے اس سے مصافحہ کر کے میں اسٹیمر کی جانب چل پڑا۔ پھر میرے سوار ہوتے ہی اسٹیمر سٹارٹ ہو گیا۔ ساری رات کی شدید محنت سے میرا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، اور اس وقت کچھ سوچنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا سوائے اس کے کہ گھر پہنچوں اور بستر سنبھال لوں۔ اسٹیمر کی رفتار سست معلوم ہو رہی تھی۔ یوں یہ سمندری سفر خاصا دن چڑھے طے ہوا۔ اسٹیمر فیکٹری میں موجود عملے کے حوالے کر کے ہم ایک وین میں سوار ہو گئے، جس نے مجھے میری رہائش گاہ میں واپس پہنچا دیا۔ رہائش گاہ پر سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے تھے۔ بہروز بھی واپس آ گیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میری جانب بڑھا تو میں نے کہا، بہروز، اس وقت مجھے بہت ہی ہلکے پھلکے ناشتے کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھ لو کہ رات کا ایک ایک لمحہ شدید محنت کرتے ہوئے گزرا ہے۔ ناشتہ کرا دو مجھے، اس کے بعد میں سو جاؤں گا، جب جاگوں گا تب تم سے گفتگو ہوگی۔ بہروز نے گردن ہلا دی اور میں اپنی خواب گاہ میں پہنچ گیا، جوتے اتارے اور انہی کپڑوں سمیت بستر پر گر گیا۔ پھر بہروز ہی نے مجھے جگا کر ناشتہ کرایا تھا۔ میں نے الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور پھر نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ شام کو تقریباً 4:15 بجے میری آنکھ کھلی۔ خوب نیند بھر کر سویا تھا، چنانچہ جب جاگا تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ غسل نے بالکل تازہ دم کر دیا۔ لباس تبدیل کر کے ملازم کو بلانے کے لیے کال بیل بجائی تو اس کے جواب میں مس نادرا خود ہی پہنچ گئیں۔ ہیلو مس نادرا، چوہے سمجھتی ہیں آپ؟ میں نے کہا، اور مس نادرا مسکرانے لگیں۔ جی ہاں جناب، چوہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بلوں میں رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو پیٹ میں رہتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو براہ کرم پیٹ کے چوہوں کا انتظام کر دیں فوراً، ورنہ خواہ مخواہ میں توڑ پھوڑ مچا دیں گے، میں نے کہا، اور نادرا مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اس وقت بھی ناشتہ ہی میرے سامنے آیا تھا، عمدہ قسم کی کافی، ڈرائی فروٹ اور ایسی ہی چند چیزیں جو اس وقت کے لحاظ سے بہتر تھیں میرے سامنے رکھ دی گئیں۔ میں نے خوب ٹھونس کر ناشتہ کیا، اور جب میں خوب سیر ہو گیا
تو میں نے بہروز کی جانب دیکھا جو جانے کب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ارے تم کب آئے؟ آپ ایک ایسے کام میں مصروف تھے جس میں کسی اور کی طرف توجہ دینا ممکن نہیں ہوتا، بہروز نے ہنس کر کہا۔ سوری بہروز، حقیقت میں تمہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ آؤ کافی پیو، میں نے کہا۔ کب واپس آئے؟ رات ہی کو واپس آ گیا تھا۔ یہاں آ کر تمہاری مصروفیات معلوم ہوئیں۔ کام بخیر و خوبی ہو گیا؟ ہاں خدا کا احسان ہے۔ میں نے بیل بجا کر ایک ملازم کو طلب کیا اور اسے فینی کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فینی آ گئی تو میں نے کہا، فینی رپورٹ؟ 2 بجے دوپہر مسٹر عدنان نے فون کر کے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دی تھی۔ پھر 4 بجے میں نے ان کا دوسرا فون موصول کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سارے کام بخیر و خوبی ہو گئے ہیں اور دوسرے مرحلے بھی طے پا چکے ہیں اور ممکن ہے کل دن میں کسی وقت جہاز کو روانہ کر دیا جائے۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ عدنان بیچارہ سارا دن مصروف رہا ہے۔ بہرحال طاہر کو بلاؤ، میں نے کہا تو فینی سر جھکا کر چلی گئی۔ طاہر آیا تو میں نے اسے میتھو فورے کے بارے میں ہدایات دیں۔ میں اس کی سخت نگرانی چاہتا تھا۔ میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں جناب، لیکن اس نگرانی کی نوعیت کیا ہوگی؟ بس احتیاط، اگر جزیرے سے روئی کی گمشدگی کی اطلاع شہباز کو موصول ہو تو کہیں وہ لوگ فورے سے رجوع نہ کریں۔ یہ صرف ایک خیال ہے ورنہ اس کے امکانات کم ہیں۔ ہم فورے کو خیریت کے ساتھ یہاں سے روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، اگر فورے کو کوئی مشکل پیش آئی تو ہم ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے۔ ہاں، ایسے حالات میں تم ان دونوں کو یہاں لا سکتے ہو، میں نے کہا اور طاہر گردن جھکا کر چلا گیا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسری صبح عدنان خود پہنچ گیا۔ اس نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ابھی تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہے پرنس، کیا آپ جہاز کا جائزہ لینا پسند کریں گے؟ کوئی قباحت تو نہیں ہوگی عدنان؟ آپ کا یہ خادم 1000 آنکھیں رکھتا ہے پرنس، ذرا وقت آنے دیں۔ اگر سیٹھ جبار کے بدن کا لباس نہ اتار لاؤں تو عدنان نام نہیں۔ مجھے تمہاری اعلیٰ کارکردگی کا اعتراف ہے تو تشریف لے چلیے۔ پرنس دلاور جیٹی سے بہت دور اس جگہ کھڑا تھا جہاں روانگی کے لیے تیار جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تیز رفتار لانچ نے ہمیں جہاز پر پہنچا دیا۔ جہاز لدا کھڑا تھا۔ روئی کی گانٹھوں کی نئی پیکنگ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی گانٹھیں ہیں۔ ٹاٹ کے نئے کپڑے پر پرنس دلاور کا مونوگرام تھا اور اس پر کسٹم کلیئرنس کے نشان لگے ہوئے تھے۔ شام 5 بجے جہاز نے جگہ چھوڑ دی جس کی اطلاع مجھے فون پر مل گئی تھی۔ میرے بدترین دشمن کو میرے ہاتھوں پہلی چوٹ ہوئی تھی اور اب مجھے اس کے رد عمل کا انتظار تھا۔ اسی رات تقریباً 11 بجے میں نے تمام کاغذات میتھو فورے کو بھجوا دیے اور فورے نے فون پر مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو پرنس۔ ہیلو مسٹر فورے، اس بہترین کاروباری تعاون پر میں آپ کا شکر گزار ہوں پرنس۔ مال کی وصولیابی کی اطلاع دوں گا اور اس کے ساتھ ہی نیا آرڈر بھی۔ میں کل علیہ صبح یہ شہر چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اور سودے کی بات چھڑ گئی ہے جس کے سلسلے میں کہیں جانا ہے۔ واپسی یہیں ہوگی مسٹر فورے؟ ممکن ہے نہ ہو سکے پرنس، لیکن اگر واپسی یہاں نہ ہوئی اور ہماری الوداعی ملاقات نہ ہو سکی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ہانگ کانگ پہنچ کر فوراً آپ سے رابطہ قائم کروں گا اور اس کے بعد جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں میرے اور آپ کے درمیان کاروبار شروع ہو جائے گا۔ اوکے مسٹر فورے، اگر آپ کو میری طرف سے کاروباری طور پر کوئی فائدہ پہنچے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے آئندہ تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ صرف کاروباری ہی نہیں پرنس، میں آپ کے اخلاق اور دوستی کا دل سے قائل ہوں اور بڑے اچھے جذبات لے کر آپ کے وطن سے واپس جاؤں گا۔ مزید رسمی گفتگو کے بعد فورے سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ویسے یہ آدمی بھی مجھے بہت گہرا نظر آیا تھا۔ اگر میں یہ سوچتا کہ وہ صرف سیٹھ جبار کے پاس آیا تھا اور اس کے شانوں پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے تو یہ ایک احمقانہ سوچ ہوتی۔ فورے کے پنجے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اتنا سادہ لوح نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ بہرطور میرا کام بخیر و خوبی ہو گیا تھا اور میں اب اس کے نتائج جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ویسے کچھ اور باتیں بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، مثلاً یہ کہ پرنس دلاور کا نام منظر عام پر آنے کے بعد سیٹھ جبار کی یہی کوشش ہوگی کہ پرنس دلاور کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ممکن ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے، اس لیے خود کو تیار رکھنا ضروری تھا۔ عدنان، طاہر، اعظم یا دوسرے ساتھیوں پر مکمل بھروسہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنے طور پر بھی انسان کو محتاط اور متحرک رہنا چاہیے اور اس کے لیے میرے ذہن میں شروع ہی سے کچھ پروگرام تھے۔ ان میں کچھ ایسے مکانات کی فراہمی بھی شامل تھی جو کسی کے بھی علم میں نہ ہوں اور اس کے لیے میں کسی بالکل غیر متعلق آدمی سے کام لینا چاہتا تھا۔ غیر متعلق آدمیوں میں بس ایک ہی نام ایسا تھا جو اس وقت میرے لیے کارآمد تھا اور جس سے میں بہت سے کام لے سکتا تھا، اور وہ تھا عظمت، جس کا تعلق براہ راست ان لوگوں سے نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے عظمت ہی سے رابطہ قائم کیا اور اس کے دفتر ٹیلی فون کیا۔ ہیلو منصور بھیا، کیسے مزاج ہیں؟ آپ نے یقیناً ایاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ نہیں عظمت، میں جانتا ہوں کہ اگر ایاز کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل ہو گئیں تو تم میرے فون کا انتظار نہیں کرو گے۔ بہرطور ایاز ہمارے لیے قصہ پارینہ بن چکا ہے اور اگر وہ مل جائے
تو ہم اسے اپنے لیے ایک بہترین منافع تصور کریں گے۔ مجھے تم سے کچھ اور کام تھے عظمت۔ جی فرمائیے، عظمت نے مستعدی سے کہا۔ کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے تمہارا رابطہ ہے تو نہیں، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل میں کسی پرسکون سے علاقے میں ایک مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر 2 مختلف علاقوں میں 2 مکان مل جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان مکانوں کا کوئی خاص معیار بھی نہ ہو، بس اس قابل ہو کہ ان میں رہا جا سکے، اور قیمتوں کا مسئلہ تو تم جانتے ہی ہو کہ کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یوں کرو عظمت، ایسے کسی علاقے میں 1 یا 2 مکان دیکھ لو، بس درمیانے قسم کے ہونے چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنی ایک سکون گاہ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاؤں اب بہت سی زنجیروں میں جکڑ چکے ہیں۔ کبھی کبھی سکون بھی درکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے مجھے تمام لوگوں سے ہٹ کر کسی جگہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر لوں گا، کچھ وقت لگ جائے گا اس میں، لیکن سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، عظمت، یہ مت سوچنا کہ تمہارے سلسلے میں گفتگو کرنے کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ میرے سلسلے میں؟ ہاں بھائی، تمہاری شادی کی بات ہوئی تھی نا ایک بار۔ اوہ نہیں، بھلا میں کیوں سوچوں گا؟ آپ نے جس طرح میرے لیے مناسب سوچا ہوگا وہی کریں گے نا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا تو بہتر تھا، اب اگر نکل گیا ہے تو مجھے کیا تعرض ہو سکتا ہے؟ طنز کر رہے ہو بھائی؟ یہ خیال میرے ذہن سے نکلا نہیں ہے، بلکہ میں اپنی مصروفیات میں کچھ اس قدر الجھ گیا تھا کہ وقت نہ مل سکا۔ لیکن اب تیار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری کا معقول بندوبست کر دوں۔ میں تو اسی دن سے تیار ہوں جس دن آپ نے یہ بات کہی تھی، عظمت نے جواب دیا۔ گویا راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے تم نے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب سے یہ تصور ذہن میں ابھرا ہے بڑے اہتمام سے سونے لگا ہوں، نہ جانے اس کے بعد سونا نصیب ہو یا نہیں۔ عظمت نے ہنس کر کہا، تو میں نے بھی ہنستے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کر ٹیلی فون رکھ دیا۔ میں عظمت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بہروز میرے پاس پہنچ گیا۔ اب تو آپ کو فرصت ہو گئی ہے محترم منصور صاحب۔ ہاں بھائی، خدا کا شکر ہے کہ میں سیٹھ جبار کے سینے میں خنجر گھونپنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ویسے تمہارے سلسلے میں بعض اوقات میری ذہنی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ میں تمہیں دوست یا بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں، لیکن جب تمہاری اصلیت یاد آتی ہے تو خود ہی جھینپ جاتا ہوں۔ میں خود بھی اس سلسلے میں بے حد پریشان ہوں منصور۔ اب تو مجھے خود بھی یہ یقین کرنے میں دشواری پیش آتی ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ سرخاب وغیرہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ ویسے منصور، تم نے جو 2 تماشے وہاں پہنچائے ہیں ان سے طبیعت بڑی خوش ہو گئی ہے۔ یقین کرو، بعض اوقات وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ حسینہ اور اس کے شوہر بھوندو کی بات کر رہی ہو؟ ہاں منصور، ناک میں دم کر رکھا ہے دونوں نے ہنساتے ہنساتے۔ بھوندو واقعی بھوندو ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ حسینہ جیسی شوخ اور چنچل لڑکی کو اگر بھوندو جیسا شوہر نہ ملتا تو وہ نہ جانے اس کا کیا حشر کرتی۔ کیا مطلب؟ حسینہ خوش قسمت ہے کہ بھوندو اس کی بات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسینہ دن کو رات کہے تو وہ اجالے ہی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتا ہے، اور اگر وہ رات کو دن کہے تو تاریکی میں دوڑ لگا دیتا ہے۔ پروفیسر شیرازی تو اب ان دونوں ہی میں مصروف رہنے لگے ہیں۔ چلو اچھا ہے، میری وجہ سے انہیں کچھ کہے تو نصیب ہوئے۔ میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں دوست، لیکن ابھی ذہنی سکون میسر نہیں ہے۔ سیٹھ جبار سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہو چکا ہے، دیکھنا ہے کہ بات کب تک آگے بڑھتی ہے، لیکن اب پروفیسر شیرازی کو محتاط رہنا پڑے گا۔ میری طرف سے انہیں یہ پیغام دے دینا کہ اب وہ فون استعمال نہ کریں اور مجھ سے رابطہ بھی نہ رکھیں، کیونکہ پرنس دلاور اب سیٹھ جبار کی توجہ کا مرکز بن جائے گا اور اس کوٹھی کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ یقیناً اس سلسلے میں تو مجھے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ویسے منصور، اگر اجازت دو تو میں اپنی مستقل رہائش گاہ وہیں بنا لوں؟ یہاں تو بہت سے افراد ہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ تم پروفیسر وغیرہ سے ملاقات ہی ترک کر دو۔ صرف ابتدائی طور پر کچھ احتیاط کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ سیٹھ جبار سے چھپتا نہیں پھروں گا۔ بہرحال ایک دن مجھے اس کا سامنا کرنا ہی ہے بلا شبہ۔ تم اب وہاں کب جاؤ گے بہروز؟ پروفیسر کے یہاں کوئی خاص وقت تو طے نہیں کیا، میرے خیال میں آج ہی۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بس یوں ہی کچھ وقت گزارنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کل کا دن میں وہاں گزاروں گا۔ تب تو مجھے ابھی چلے جانا چاہیے، پرنس دلاور کے لیے اہتمام بھی تو کرنا ہوگا۔ تمہاری مرضی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرا دن بہت دلچسپ تھا۔ پروفیسر شیرازی کی کوٹھی میں داخل ہوا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب ہنستے مسکراتے ملے تھے۔ پروفیسر نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھائی، ہم بھی تمہاری کاوشوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ ہماری طرف سے سیٹھ جبار کے سر پر پہلا جوتا لگانے کی مبارکباد قبول کرو۔ کیوں گل بیٹے، میں نے کہا تھا نا کہ منصور بہرحال سیٹھ جبار سے زیادہ ذہین اور اعلیٰ دماغ کا مالک ہے۔ منصور ہمارا تاج محل ہے پروفیسر، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری ہر سانس اس کے لیے وقف ہے۔ گل جذباتی لہجے میں بولی۔ بڑی تبدیلیاں ہو گئی تھیں اس میں، اس کے انداز میں بزرگی سی آ گئی تھی۔ کیسے آسمانی لوگ تھے یہ، اس دنیا سے ان کا کیا تعلق؟
کہیں زمین کے لوگ بھی اس قدر بلند ہوتے ہیں؟ اس سنجیدہ ماحول میں اچانک حسینہ کی آمد نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ بری طرح ہنستی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پروفیسر گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا بھائی؟ ابھی کہاں، اب ہوگا۔ لو، غضب ہو گیا۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ حسینہ شور مچاتی ہوئی بولی۔ اوفو، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو حسینہ؟ میں نے کہا۔ اسی وقت سرخاب بھی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اس کے پیچھے جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ بہروز تھا نہیں تھی، ایک حسین ساڑھی میں ملبوس، زنانہ اسٹائل میں، سادہ سا چہرہ اور کھلتا ہوا بدن جس میں نسوانیت کے تمام نقوش اس وقت ابھر آئے تھے، جیسے انہیں کسی قید سے نجات مل گئی ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ حسینہ کی بچی، تجھے تو میں ٹھیک کروں گی، سرخاب نے حسینہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ لو، میں نے کچھ بتایا ہے جی؟ میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، حسینہ نے کہا اور پھر ہنس پڑی۔ تب بہروز نے آگے بڑھ کر کہا، میرا بالکل قصور نہیں ہے۔ سرخاب نے اس قدر اصرار کیا تھا اس بات پر کہ انکار نہیں کر، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کبھی کبھی یوں بھی صحیح۔ میں نے بہروز کو اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ یہ میری آرزو تھی، سرخاب بولی۔ حسینہ مسلسل ہنسی جا رہی تھی۔ گل اور پروفیسر شیرازی بھی اس مصری نژاد حسینہ کو سحر زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر پروفیسر نے آگے بڑھ کر بہروز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بڑی مسرت ہوئی تمہیں دیکھ کر، ہمارے دل میں تمہاری عظمت اور بڑھ گئی ہے۔ کیوں گل، یہ لڑکی اس قدر پیاری ہوگی میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ کیوں منصور، تم نے پہلے بھی اسے اس رنگ میں دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پر؟ سرخاب نے مجھے سنجیدہ دیکھ کر مجھ سے پوچھا۔ نہیں سرخاب، یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقتوں پر اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ تو کھی کرنے سے باز نہیں آئے گی حسینہ، چل بھاگ یہاں سے، سرخاب نے کہا تو حسینہ ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جانتے ہیں یہ کیوں ہنس رہی ہے؟ سرخاب نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے منفی انداز میں گردن ہلا دی۔ یہ سمجھ رہی ہے کہ بہروز نے لڑکی کا روپ دھارا ہے۔ میں ہنس پڑا اور پروفیسر شیرازی کا بھی فلک شگاف کہا گونج اٹھا۔ پروفیسر شیرازی کی اس چھوٹی سی جنت میں آ کر غم دور چلے جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ میرا اپنا خاندان ہو۔ اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ چاروں طرف سے کہے ابل رہے تھے۔ بہروز اس طرح شرمایا ہوا بیٹھا تھا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہو۔ اس پر حسینہ کی احمقانہ باتیں محفل کو زعفران زار بنائے ہوئے تھیں۔ دل چاہتا ہے اس گھر میں یوں ہی کہے ابلتے رہیں۔ کتنا سکون ہے ان کہکہوں میں، پروفیسر نے کہا۔ منصور بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہم سب پر احسان کیا ہے۔ آپ یقین کریں پروفیسر، میری ساری زندگی الجھی ہوئی تھی۔ تھوڑا بہت تو میں آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا ہی چکی ہوں۔ مرحوم جہانگیر بہت اچھے انسان تھے، لیکن طبیعتاً خشک واقع ہوئے تھے، خالص کاروباری ذہن رکھتے تھے۔ ان کی ساری دلچسپی کا محور صرف کاروبار تھا۔ کبھی کوئی تقریب بھی ہوتی تو اس میں ان کے کاروباری دوست ضرور مدعو ہوتے۔ میں نے ساری زندگی یوں ہی گزاری، بس اس ماحول کو ترستی رہی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد میں خود صرف کاروبار ہی کی ہو کر رہ گئی، لیکن میں مجبور تھی اس کے لیے۔ حالانکہ تنہائی میں سوچتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، لیکن اور کوئی مشغلہ بھی تو نہ تھا۔ عام انسانوں سے اس قدر کٹی ہوئی تھی کہ آہستہ آہستہ انہیں بھولتی جا رہی تھی۔ منصور نے پھر سے مجھے انسان آشنا کر دیا، اور آج میں اتنی خوش ہوں ان سب لوگوں کے درمیان کہ بیان نہیں کر سکتی۔ میری نیندیں پرسکون ہوتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ منصور کی وجہ سے ہوا ہے۔ گل نے کہا۔ واللہ گل بیٹی، میں تم سے متفق ہوں۔ منصور ہمارے لیے مسرتوں کی نوید لائے ہیں۔ میرے نظریات میرے لیے سکون بخش تھے۔ زندگی میں صرف سرخاب تھی جو میری محبتوں اور مستقبل کے تمام منصوبوں کا مرکز تھی، اور مجھے کوئی تردد نہیں تھا۔ لیکن نظریات کی اس ساکن جھیل میں اس نوجوان نے کنکری پھینکی۔ میں نے منصور سے جنگ کی اور اس کی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن حالات نے میری اصلاح کی اور مجھے بتایا کہ میرے تعمیر کردہ قلعے میں بہت سکم ہیں، اور جب میں نے ان میں تبدیلی کی تو نئے جہاں دیکھے۔ آج یہ چھوٹا سا گھر کتنا پر رونق ہے۔ صبح کو جاگتا ہوں تو ایک بھرا پورا خاندان دیکھتا ہوں۔ میں اپنی مسرت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، پروفیسر شیرازی بولے۔ منصور نے بہت سے لوگوں کو سہارا دیا ہے، بہروز نے کہا۔ مجھے بھائی کی آرزو تھی، منصور جیسا آئیڈیل بھائی مجھے مل گیا، سرخاب بھی بولی۔ تم کچھ نہیں کہو گی حسینہ؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ ارے ہم کیا کہیں، انہیں دیکھو کیسے بیٹھے شرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے تو کوئی لڑکی بھی ایسی نہیں دیکھی، حسینہ نے بہروز کی طرف اشارہ کر کے کہا اور ہنستی ہوئی باہر بھاگ گئی، اور سب کے فلک شگاف کہے گونج اٹھے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا، میں نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بچپن میں جو کورس کتابیں پڑھی تھیں میرا ایمان بن گئی تھیں۔ مجھے یہ کتابیں حفظ تھیں،
اور میری سوچ ان کے کسی بھی لفظ سے الگ نہیں تھی۔ میں اپنی گلیوں میں اور ان راستوں پر جو مجھے اسکول اور پھر کالج لے جاتے تھے، اگر کوئی ایسی بات ہوتے ہوئے دیکھتا جو ان کتابوں سے مختلف ہوتی تو میرا دل یہ چاہتا کہ میں ان برائیوں کو اپنے وطن کی سرزمین سے نوچ کر پھینک دوں۔ میں اپنے وطن کے ایک ایک فرد کو ان افکار کا پیروکار دیکھنا چاہتا تھا جو میری رگ و پے میں بسے ہوئے تھے۔ پھر تقدیر نے مجھے ان راستوں سے ہٹانا شروع کر دیا جو میرے لیے سچائی کے راستے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان راستوں سے میرے قدم 1 انچ بھی نہ ہٹنے پائیں، لیکن آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ مجھے غلاظتوں کی طرف دھکیلا گیا، یہاں تک کہ مجھے جیل کاٹنی پڑی۔ جیل کے 5 سالوں نے مجھے ایک نئی دنیا دکھائی جو میرے لیے روح کا عذاب تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ سچائی، نیکی اور ایمانداری کے الفاظ صرف کتابوں میں پائے جاتے ہیں، عمل کی دنیا کچھ اور ہی ہے۔ اس بھٹکے ہوئے ذہن کو یکسو کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا، آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے کتابوں سے نفرت سی ہو گئی کیونکہ میں جھوٹ کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر پروفیسر شیرازی نے مجھے سچائی کی تلقین کی۔ ان کی محبت اور نرم رویے نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب بہروپیے ہیں۔ کتابوں کو تحریر کرنے والے اور ان کی تحریروں کو سچ ثابت کرنے والے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر مجھے گل ملی، سرخاب، عظمت، ایاز اور بہروز ملے، بہت سے لوگ ملے، اور ایک بار پھر میری سوچ کی دیوار میں شگاف پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا کتابیں جھوٹ نہیں بولتی۔ دنیا والوں نے ممکن ہے پروفیسر شیرازی کو نہ دیکھا ہو، گل، سرخاب، عظمت اور ایاز سے نہ ملے ہوں اور ان کی باتیں کتابوں میں لکھ ڈالی ہوں۔ یہ لوگ بھی جھوٹے نہیں ہیں، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ مجھے ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ اس وقت نہ ملا جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ اگر یہ لوگ مجھے مل جاتے، اگر مجھے سیٹھ جبار کی نوکری نہ کرنی پڑتی، اگر میری ماں اور بہن اس چھوٹے سے گھر میں محفوظ رہتی، تو خدا کی قسم میں محنت مزدوری سے پیٹ بھر کر اپنے وطن کی عظمت کے گن گاتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات تو یہی ہے کہ یہ لوگ مجھے دیر سے ملے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، گل کے یا پروفیسر شیرازی کے کہے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنی عظمت سے مسحور کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں میں اسے سچائی سمجھتا ہوں۔ پروفیسر شیرازی ہنس پڑے۔ چلو بھائی، حساب چکتا ہو گیا، بڑے مہاجن قسم کے آدمی ہو، چھوڑو ان گھمبیر باتوں کو، ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی ہاں، جو قلعہ آپ نے تعمیر کیا ہے اب اس کی فصیل میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتا۔ ہم برائی کے خلاف نبرت آزما ہیں اور برائی کو برائی سے ختم کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے کہنے پر یہ موضوع ختم، لیکن کچھ اور باتیں میرے ذہن میں چکراتی رہتی ہیں۔ ہاں بھائی، کوئی الجھن ہو تو ضرور کہو۔ تم اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہو اور ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہو۔ رپورٹیں تو مل ہی جاتی ہیں ہمیں تمہارے بارے میں، مثلاً جیسے ابھی تمہارا تازہ کارنامہ۔ سیٹھ جبار پر اچھی خاصی ضرب پڑی ہے اور مزہ مجھے آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ شیطان کون سے راستے سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں پروفیسر، ہم اس کے سارے راستے بند کر دیں گے، میں نے کہا۔ ہاں تو وہ تمہارے ذہن میں کیا بات تھی؟ پروفیسر، ابھی آپ نے کہا ہے کہ صرف سرخاب آپ کی آرزوؤں کا مرکز تھی۔ میں نے بڑی حق تلفی کی ہے سرخاب کی کہ آپ کے ذہن میں گھس بیٹھا، لیکن میری بہن بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ میں اس کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پروفیسر، جو کچھ ہم نے شروع کیا ہے اس پر خرچ بھی کیا ہے۔ ہم جس انداز میں اپنے اقدامات کر رہے ہیں ان میں ہمیں منافع بھی نظر آیا ہے، ہر چند یہ منافع ان ذرائع سے آ رہا ہے جو ہمارے نزدیک جائز نہیں، لیکن ہمارا اصل بھی تو خرچ ہوا ہے اس میں۔ منافع کو ہم اس کاروبار میں لگا دیں اور اصل میں سے تھوڑا تھوڑا نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن نکالنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پروفیسر نے کہا۔ سرخاب کا مستقبل، میں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے اس فراڈ میں۔ روئی کی فروخت سے خاصی بڑی رقم ملی ہے مجھے۔ میرا خیال ہے ہم اس رقم کو اپنے ناجائز کاروبار میں لگا دیں اور اتنی ہی اصل رقم نکال کر دوسرے راستوں پر چل پڑیں۔ مگر وہ دوسرے راستے کیا ہیں محترم؟ پروفیسر شیرازی نے پوچھا۔ اپنی بہن کے لیے کسی مناسب رشتے کا انتظام اور پھر اس کی شادی، میں نے جواب دیا، اور سرخاب ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پہلے مجھے، پھر گل اور سرخاب کی طرف دیکھا، پھر بولے، بھائی میں نے جو تمہارے ساتھ اتنا کیا ہے، سب کچھ لگا دیا ہے تم پر، تو کوئی بلا وجہ تھوڑا ہی لگا دیا ہے۔ میری سوچ میں اب وہ سب کچھ نہیں ہے منصور جو پہلے تھا۔ پہلے میں اندھی انسانیت کا قائل تھا، لیکن اب میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ لگاؤ اور منافع حاصل کرو، تو مجھے منافع میں ایک بیٹا ملا ہے جس کا نام منصور ہے اور جو سرخاب کا بھائی ہے، تو پھر میں اس سلسلے میں تردد کیوں کروں؟ جو کچھ میں نے کمایا ہے وہی میرے کام بھی آئے گا۔ تم سوچو، تم جانو، سرخاب تمہارے سامنے ہے، بہن سے گفتگو کرو اور اس سلسلے میں جو بھی مناسب فیصلہ کرو گے مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔
और मैं मुस्कुराने लगा।